بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ یہاں سے آج ہم فتح مکہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں کل کا ذرا لیسن ریپیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی کسی کو بات سمجھ نہ آئی ہو۔ صلح حدیبیہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ہوئی تھی، اس میں ایک شرط یہ بھی رکھی گئی تھی کہ جو بھی عہد مسلمانوں سے ہو رہا ہے یا قریش کے درمیان ہو رہا ہے، ان کو اگر کوئی اور بھی ٹرائب جوائن کرے گی تو اس پہ بھی یہ شرائط لاگو ہوں گی جو صلح حدیبیہ میں رکھی گئی ہیں۔ اب دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ تھا خزاعہ کا اور دوسرا قبیلہ تھا بنو بکر کا۔ خزاعہ کے قبیلے کی بات اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری بھی تھی اور بنو ہاشم سے بھی ان کے تعلقات تھے۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس نے یعنی بالکل شروع میں جب کہ مکہ میں اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے چھوڑا تھا تو ایک قبیلہ جرہم کا قبیلہ تھا، وہ وہاں پہ آیا تھا اور بس گیا تھا۔ تو یہ خزاعہ کا قبیلہ خزاعہ کے قبیلے نے جرہم قبیلے کو مکہ سے نکال دیا تھا، جو کہ اسماعیل علیہ السلام کا سسرال تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ میں اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تو ایک قبیلہ جس کا جو جرہم کا قبیلہ تھا وہ پانی کی تلاش میں وہاں آیا تھا۔ اب یہ جرہم کا قبیلہ پانی کی تلاش میں آیا اور اس نے جب وہاں پہ زمزم دیکھا تو یہ وہیں پر سیٹل ہو گیا، اور انہی میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی، اور یوں یہ اسماعیل علیہ السلام کا سسرال ٹھہرا۔ 1000 سال سے اوپر تک یہ قبیلہ مکہ ہی میں رہا۔ یہ شروع میں تو بہت نیک لوگ تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر برائیاں آتی گئیں۔ لوٹ مار ان کے ہاں کامن ہو گیا، حجاج کو لوٹ لیتے، ڈاکے ڈالتے تھے، اونٹ بھگا کے لے جاتے تھے۔ اس پہ بہت سی انہوں نے پرابلم شروع کر دی۔ تو اس موقع پر ایک اور قبیلہ جو کہ خزاعہ کا قبیلہ کہلاتا تھا، جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری بھی تھی، اس قبیلے نے ان کو مکہ سے نکال دیا، یعنی جرہم کو نکال دیا، اور اگلے 300-400 سال تک خزاعہ کی جو قبیلہ تھا یا ٹرائب تھی وہ مکہ میں رہی، جو کہ ایک ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس موقع پر خزاعہ کی جو یعنی اس کا جو چیف تھا، خزاعہ کا جو چیف تھا، اس کا نام عمر بن حیی خزاعی تھا، ان کے چیف کا نام تھا۔ اور یہ کون شخص تھا؟ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے بنی اسماعیل میں بت پرستی عام کی تھی، یعنی عرب میں بت پرستی کون لے کر آیا تھا؟ یہ شخص لے کر آیا تھا، عمر بن حیی، یہ بت پرستی لے کر آیا تھا۔ اور یہ کیسے ہوا تھا؟ یہ گیا تھا سریا، کیونکہ سریا اس وقت ایک بہت ایڈوانس اور بہت ہی ترقی یافتہ قوم تھی، اور وہاں پر اس نے یہ ایک اور ٹرائب تھی عمالقہ، جو کہ ایک بت پرست قوم تھی اور وہ بتوں کی پوجا کیا کرتی ہوتی تھی۔ اب یہ کیونکہ بہت ہی مائٹی سویلائزیشن تھی اور یہ خود لوگ بھی لمبے چوڑے اونچے اونچے قدوں کے تھے، بہت زیادہ یعنی کہ ایڈوانس قسم کے لوگ تھے، تو یہ ان سے بڑا امپریس ہوا۔ یہ جو چیف تھا عمر بن حیی، یہ ان سے اتنا زیادہ امپریس ہوا اور اس نے ان سے کہا کہ ایک بت جو ہے مجھے تحفے میں دے دو۔ تو انہوں نے اس کو ایک بت جس کا نام حبل تھا اس کو دے دیا، اور یہ وہ بت لے کر آیا مکہ، اور یہی بت مکہ کا مین آئیڈل تھا، مین بت جسے کہتے ہیں یہ وہ تھا۔ اور یہ مکہ میں ایک بہت بڑا بت تھا جس کی پوجا کرتے تھے۔ اسی لیے جب احد میں جنگ ہوئی تھی تو ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ اولو حبل، کہ حبل جیت گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ اکبر، کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلند ہے، وہ جیت گیا۔ یہ شخص یہ بت لے کر جب مکہ آیا تو لوگ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، کیونکہ یہ بڑا جنرس آدمی تھا، بہت ہی عقل مند انسان تھا، بڑے فیصلے یہ کیا کرتا ہوتا تھا، اور بہت ہی ہاتھ کا کھلا تھا، بڑی لوگوں کی مدد کرتا تھا، تو اس سے لوگ بہت محبت کرتے تھے۔
اب جب یہ ایک بت لایا تو ظاہر ہے کہ اس کے بت بھی قبول کیا لوگوں نے اور اس کی عبادت بھی کر لی، اور اس کو بھی انہوں نے بہت بڑا لیڈر مان لیا اپنا. اور یہ لہٰذا اس طرح خزاع کا قبیلہ جو تھا وہ 200 سے 300 سال تک یہاں پر حکومت کرتا رہا. یہاں تک کہ پھر یہ ہوا کہ قریش کے جو قبیلہ تھا اس کے لیڈر کا نام تھا قصی ابن کلاب. اس نے آ کر حملہ کیا اور مکہ پہ قبضہ کر لیا، اور یہ جو اس کو تھا نکال دیا، یعنی عمر بن حیی کو وہاں سے نکال دیا. تو یہ سب کب ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 4 جنریشن پہلے، یعنی 4 جنریشنز پہلے آپ کا دادا تھا. کون تھا؟ قصی ابن کلاب. یہ آپ کا دادا تھا 4 جنریشن پہلے. اس نے مکہ کی حکومت قریش کو واپس دلا دی. لیکن ایک بات یہ ہمیں یاد رکھنا ہوگی کہ قصی کی بیوی خزاع کے چیف کی بیٹی تھی، یعنی جو دوسرا قبیلہ تھا اس کے چیف کی بیٹی تھی، اور اس طرح سے آپ کا تعلق خزاع سے بھی ملتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ وہ قبیلہ یعنی خزاع کے قبیلے کو جس نے قصی نے نکالا تھا، اس قبیلے سے اس کی بیوی تھی جو کہ اس کے چیف کی بیٹی تھی. اس طرح آپ کا تعلق خزاع سے بھی ملتا ہے، یعنی آپ قریش بھی تھے لیکن خزاع سے اس لیے ملتا ہے کہ 4 جنریشن پہلے آپ کی دادی خزاع کے قبیلے سے تھی. یہ سب ڈیٹیلز اس لیے ہے کہ فتح مکہ کے پر جب یہی قبیلے آئے تو انہوں نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یہی رشتہ داری آ کے بتائی کہ کس طرح سے ہم آپ کے 4 جنریشنز پہلے رشتہ دار تھے. اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ان لوگوں کو اپنی یعنی جینیالوجی جو کہ پچھلی نسلیں ہیں ان کے بارے میں پتہ تھا. ہمیں تو آج اپنے پردادا کا نام پوچھیں تو نہیں پتہ ہوگا کہ ان کا کیا نام تھا، لیکن یہ تو دادا در دادا، دادا در دادا، نانا پر نانا ان سب کی ہسٹریاں جانتے تھے، اور یہ سب جانتے تھے کہ ان کی اگر 4 جنریشن پہلے بھی کیا رشتہ داری تھی، یہ بتا سکتے تھے کہ 4 جنریشن پہلے بھی ہماری کیسے رشتہ داری ہے. تو یہاں پہ ان قبیلوں میں یہ بات بہت کامن تھی اس وقت عربوں میں. اب یہ جو دونوں قبیلے تھے یعنی ان میں کیا تھا کہ تعلقات ہمیشہ قائم رہے، یہاں تک کہ عبد المطلب نے دونوں کے درمیان ایک عہد کروا دیا جسے اس زمانے میں حلف کہتے تھے کہ دونوں قبیلے اب ایک ہی ہوں گے جب تک سورج گرم رہے گا، اور جب تک یعنی کہ جنریشنز پروان چڑھیں گی، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک ہم ایک ہی رہیں گے اس قوم کے خلاف جو ہمیں نقصان پہنچائے گی. یہ ان کا عہد ہو گیا تھا، اور اگلی نسلیں بھی اس حلف کو نبھائیں گی. یعنی اگر ایک قبیلے پر حملہ ہوا تو دوسرا اس کی مدد کو آئے گا. حدیبیہ کی صلح کے بعد خزاع کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح ان لوگوں نے یہ جو خزاع کا قبیلہ تھا اس میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئے. اب جو وہ دوسرا قبیلہ تھا بنو بکر، وہ بالکل کافر تھے، ان میں کوئی اسلام نہیں لایا تھا، اور کیونکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے اس لیے وہ قریش کا ساتھ دیتے تھے، قریش کی طرف تھے وہ، اور انہی کی طرف وہ رہتے تھے. اب 2 سال بعد کیا ہوا، یعنی کہ 8 ہجری میں بنو بکر کا جو قبیلہ تھا اس نے یہ سوچا کہ وہ خزاع کی ٹرائب پر حملہ کر دے. کیوں حملہ؟ یعنی نائٹ اٹیک کر دے. کیوں حملہ کر دے؟ ایک تو اس لیے کہ دونوں قبیلوں کی ایک دوسرے کے ساتھ پرانی دشمنی تھی، خزاع کی اور بنو بکر کی پرانی دشمنی تھی، اور لڑتے رہتے تھے، اونٹ مار دیتے تھے، لوٹ لیتے تھے، اور ایک موت کی وجہ سے 10 اور موتیں ہو جاتی تھیں. تو یعنی آن اینڈ آف ان کی لڑائیاں قائم رہتی تھیں. لیکن اسلام آیا تو کچھ عرصے کے لیے انہوں نے یہ جنگیں جو تھیں چھوڑ دی تھیں اور لڑنا بند کر دیا تھا. اور صلح حدیبیہ کے بعد یہ دونوں جو تھی نا سائڈز، انہوں نے صاف طور پر اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر لیا تھا کہ ایک جو تھا دونوں کے یعنی کہ ایک قریش کی طرف ہو گیا تھا، اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون بنو بکر جو تھا وہ قریش کے ساتھ تھے، اور جو خزاع کا قبیلہ تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے.
لیکن ان دونوں کے خون میں ایک دوسرے سے بدلہ لینا وہ لکھا ہوا تھا، اور ان کی تو لسٹیں بنی ہوئی ہوتی تھیں کہ کتنے لوگ کب مارے گئے اور کس کا انتقام لیا گیا اور کس کا انتقام نہیں لیا گیا، یہ سب چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی تھیں۔ جو دوسرا ریزن تھا کہ یہ جاہلیہ کا ایک اصول تھا کہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب یہ حملہ کرتے تھے تو یہ عہد کرتے تھے کہ نہ کسی کو جان سے ماریں گے، اور خاص طور پہ عورت اور بچے، ان کی جانیں بالکل محفوظ رہیں گی، اور کوشش کریں گے کہ کسی کو قتل نہ کریں، لیکن یہ حملہ کریں گے۔ اچھا، اب یہ لا تھا ان کا کہ ان کا جاہلیہ کا کہ حملہ ہوگا، یہ ایک لا بنا ہوا تھا اور ایکسیپٹڈ یہ لا تھا کہ حملہ کریں گے، لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ کسی کو جان سے نہیں ماریں گے اور عورت اور بچے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے اب بنو بکر نے وہ پرانا انتقام لینے کی کوشش کی، مگر جانتے تھے کہ قریش میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عہد ہوا ہے کہ کوئی اگر دوسرا قبیلہ بھی جنگ کرے گا تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس قبیلے نے ان کو اجازت دی ہے۔ انہوں نے کچھ لوگ قریش کے پاس بھیجے اور ایک بہت اعلیٰ عہدیدار کو بھیجا، اور اس کو اپنا پرانا انہوں نے کہا کہ ہم وہی خزاع سے پرانا انتقام لینا چاہتے ہیں، تو کیا تم ہمیں ایک حملے کی اجازت دیتے ہو؟ یعنی خزاع کے قبیلے پہ ہم نے حملہ کرنا ہے، تو کیا قریش ہمیں اجازت دیتے ہیں؟ کیونکہ قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد ہوا تھا کہ وہ کسی کی جنگ میں مدد نہیں کریں گے، کہ کسی کے ساتھ جنگ میں مدد نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے قریش کے پاس کہا کہ کیا تم ہمیں اجازت دیتے ہو کہ ہم حملہ کر دیں خزاع پہ؟ تو قریش نے نہ صرف مانا بلکہ ان کے جو لیڈرز تھے انہوں نے اسلحہ بھی دیا ان کو، یعنی بنو بکر کو اسلحہ بھی دیا کہ وہ خزاع پر حملہ کرنے کے لیے یہ اسلحہ بھی لے لو، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تم رات کے وقت حملہ کرو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے؟ اور ان لوگوں نے، قریش نے یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ یہ وہ جو صلح حدیبیہ ہے اس کے خلاف اب اس وقت عمل کر رہے ہیں، کیونکہ صلح حدیبیہ میں یہ طے ہو گیا تھا کہ وہ جنگ میں کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ اگر وہ مدد کریں گے، چاہے وہ زبان سے کریں، چاہے وہ اسلحے سے کریں، چاہے وہ جس طرفداری سے کریں، وہ کسی قسم کی طرف مدد نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قریش نے نہ صرف یہ کہ زبانی طور پر مدد کی بلکہ اسلحہ بھی دیا، جو کہ صلح حدیبیہ کی شرط کے بالکل خلاف تھا۔ لہٰذا اس اجازت کے بعد انہوں نے بنو بکر نے خزاع پر آدھی رات کو حملہ کر دیا، اور طے یہ پایا تھا کہ جب یہ لوگ سو رہے ہوں گے تو یہ آئیں گے، یہ حملہ کریں گے، لوٹ کر لے جائیں گے، اور ان کا سامان وغیرہ اور اونٹ وغیرہ لوٹ کے لے جائیں گے، مگر یہ ہو نہ سکا۔ ان میں سے کچھ لوگ جاگ گئے اور پتہ چل گیا کہ خزاع پر حملہ ہو گیا ہے، لہٰذا مرد اٹھ گئے اور شور مچ گیا، عورتیں بھی جاگ گئیں، بچے بھی جاگ گئے، اور 20 سے زیادہ لوگ مارے گئے، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر تھا۔ 1-2 بھی مارے جاتے تھے تو بہت بڑی بات تھی، یہاں تو 20 لوگ مارے تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ خزاع کا ایک شخص بھاگ گیا اور اس نے جا کے، اور حد یہ تھی کہ جب خزاع کے اوپر حملہ ہوا تو اس کا ایک شخص بھاگ گیا اور اس نے جا کے حرم میں پناہ لے لی، مگر بنو بکر نے وہاں پہنچ کے بھی اس کو حرم کے اندر مار دیا، اور یہ سب پلان کا حصہ نہ تھا۔ اس طرح سے ہوا کہ یہ خبر جو تھی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ کس طرح سے اس طرح حملہ ہوا ہے اور کس طرح سے قریش نے ان کی مدد کی ہے۔ اور اس پہ یہ ہوا کہ جب یہ خبر پھیل گئی تو اس پر خزاع کا جو چیف تھا وہ اپنے 40 آدمیوں کو وفد لے کر مدینہ گیا، اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کے لیے کہا کہ میری مدد کریں، اور مدد کس طرح سے؟ جنگ کے لیے میری مدد کریں، کیونکہ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے۔ اور اس نے ایک بہت لمبی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایک لمبی نظم لکھی، اور وہ بہت خوبصورت اس نے نظم لکھی تھی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نظم میں یاد کروایا کہ 4 جنریشن پہلے
ان کا دادا خزاع کے قبیلے سے تھا اور ان کی دادی خزاع کے قبیلے سے تھی، اور ان کو ایک ایک چیز یاد تھی، اور وہ عہد یاد دلایا کہ عبد المطلب نے جو خزاع سے کیا تھا نسلوں تک وہ عہد قائم رہنا تھا۔ پھر انہوں نے حدیبیہ کا عہد بھی یاد دلایا کہ حدیبیہ میں بھی یہ ہوا، اور اس نے بڑی خوبصورتی سے جو عرب تھی، وہ پرانی عربی ہے اور اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کے ٹرانسلیشن میں وہ لطف آ سکتا ہے جو عربی میں ہے، لیکن اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم رکوع و سجود میں تھے کہ ہم پر حملہ ہوا۔ اور یہ نظم لکھ کے بات کو عام کرنا اس زمانے کا CNN تھا، اس زمانے کا فاکس نیوز تھی، اور اس زمانے میں ہوتا یہی تھا کہ آپ نے اگر کوئی بات عام کرنی ہے تو آپ نظم لکھ دیں، اور یہ پوئٹری ان کے خون میں تھی، وہ خود ہی یعنی کہ لکھتے نہیں تھے، خود ہی اشعار ان کے پاس آتے چلے جاتے تھے اور وہ لکھتے چلے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی نظم سنی تو آپ کے اوپر بھی اس کا بہت زیادہ اثر ہوا، اور آپ نے اس کو کہا کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس بات کا اشارہ ملا کہ اللہ کی مدد ضرور حاصل ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ان سے کہہ دیا کہ اللہ میری کبھی مدد نہ کرے اگر میں تمہاری مدد نہ کروں، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا۔ اب 2 رپورٹس آتی ہیں، ایک رپورٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی تیار کی اور مکہ پر حملہ کر دیا، لیکن دوسری رپورٹ کے مطابق آپ نے قریش کو پیغام بھیجا، اور پیغام بھیج کے یہ سب معاملے کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، تو آپ نے حملہ کر دیا۔ ابن حجر جو کہ ایک تابعی کے ذریعے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو وارننگ دی کہ بنو بکر سے تعلقات توڑ دو، اور جتنے بھی یہ لوگ مرے ہیں ان کا خون بہا دو جن کو بنو بکر نے مارا ہے، اگر نہیں ہے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قریش نے اس چیز سے فوراً انکار کر دیا، کیونکہ اتنے سارے لوگوں کا خون بہا، تقریباً 2000 اونٹ بنتے تھے، اور قریش کے پاس تو اتنے اونٹ نہیں تھے، اور بنی بکر سے بھی تعلق توڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ نہ ہی ہم خون کا بہا دیں گے اور نہ ہی ہم بنی بکر سے تعلق توڑیں گے، کیونکہ صرف وہی تو قبیلہ رہ گیا ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام جگہوں پر اسلام پھیل رہا تھا۔ ابو سفیان نے کوشش کی کہ کسی طرح سے پھر صلح حدیبیہ کی جو شرائط ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروا لیں، اور ابو سفیان نے مدینہ کی طرف سفر کرنے کی تیاری کر لی۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، کوئی عام بات نہیں تھی۔ ابو سفیان پچھلے 10 سالوں سے مدینہ نہیں آیا تھا، اگر وہ کہیں آیا تھا تو احد میں آیا تھا، اور وہ کیوں آیا تھا؟ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، یوں صلح صفائی کے لیے نہیں آیا تھا۔ لیکن اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ جوڑنے آیا تھا کہ یہ صلح صفائی کی بات ہو جائے۔ یہ آپ کے پاس گیا کہ عہد کو دوبارہ کرنے کے لیے کہ دوبارہ عہد قائم کر لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہ دیا کہ کسی قسم کا بھی کوئی جواب دیں۔ یہ اب گھبرا گیا اس بات سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، لہٰذا یہ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کہہ دیا کہ میں اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اب یہاں پہ ہم اپنی سیرہ کو روکتے ہیں، انشاءاللہ اب ہم اس کو آگے لے کے کل چلیں گے، اور کل دیکھیں گے کہ کس طرح سے پھر باتیں آگے بڑھیں، اور پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا مکہ پر اور کس طرح سے فتح حاصل ہوئی۔ انشاءاللہ اس کی کافی ڈیٹیل ہے، ہم اس واقعے کو، کیونکہ یہ بہت اہم ہے، فتح مکہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہی تو فتح مکہ ہی تو بس طے کر دینے والا تھا کہ بس وہ تو ختم ہو گئی جنگ۔ اسی موقع پہ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہ آیات اسی لیے اتری تھیں کہ ٹھیک ہے اب کام مکمل ہو گیا ہے، دین پھیل گیا ہے۔ جس کام کے لیے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے کو بھیجا تھا وہ بات آج
مکمل ہو گئی تھی، اور فتح مکہ کے بعد پھر اب کوئی اپوزیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہ ہی نہیں گئی تھی کہ جس میں کسی قسم کی اپوزیشن ہو۔ آپ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور ایک رسول اور ایک پیغمبر کی حیثیت سے ہر جگہ مانے گئے تھے۔ یہ فتح مکہ کے بعد ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی ہوئی، جنگ حنین بھی ہوئی، طائف والوں کا بھی اسلام قبول کرنے کا وہ ہے، اس کا انشاءاللہ اس کو بھی ہم کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو بھی اس نے علم دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، جس کا جتنا بھی علم ہے اس کو نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی پر ہم اپلائی کریں، بلکہ آگے تک بھی لوگوں کو پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا من غیر قد واجب دعائی من غیر رد واعوذ بک۔ اچھا، بس اتنی ہی دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے رزق دے، وسیع حلال رزق دے اور طیب رزق دے، بغیر قد کے، بغیر مشقت کے، یعنی آسان رزق دے، اور میری دعاؤں کو قبول کر لے، رد نہ کرنا، ان دعاؤں کو رد نہ کرنا، کہ اے اللہ تو مجھے رزق وسیع دے، حلال رزق دے، طیب رزق دے، اور بغیر قد کے، یعنی بغیر بہت زیادہ محنت کے، کوشش کے، آسان رزق دے، اور میری دعاؤں کو رد نہ کرنا تو قبول کر لینا، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔